بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب کریم وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود عرض کرنے تو بعد نہایت ہی مقتدر علماء مشائخ اہل علم مدرسین اور اہل محبت سامعین کرام مجھے ایک انتہائی مختصر سے وقت کے لیے پابند کیا گیا ہے اور میری عادت ہے کہ میں وقت جو دیا جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ مجھ سے پہلے جو شیخ الحدیث بیان کر رہے تھے یہ میرے ساتھی ہیں. ہم نے پورا اول سے آخر تک درس نظامی مکمل یہاں کیا ہے اور دورہ حدیث کراچی میں علامہ ماضی صاحب کے پاس جب میں نے کچھ تو پڑھانا شروع کیا تو کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا مولانا کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی پڑھانے سے آتی ہے. یہ فکرہ قابل غور ہے. کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی پڑھانے سے آتی ہے کہ پڑھانے والا پابند ہوتا ہے کہ میں نے کیسے مطمئن کرنا ہے. پڑھنے والا پابند نہیں ہو تو کبھی ایسے بھی طلباء ہم نے دیکھے سارے سمجھ سوتے رہتے ہیں پھٹی کے اوپر سو جاتے ہیں اور پڑھانے والا جو ہے وہ پابند ہے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے مادر ذات ولی تھے. جب ان کو نیند آ جاتی استاد بھی خاموش رہتے تھے. جب وہ اٹھتے بیدار ہوتے تو فرمایا قمر الدین جا گئے ہو پھر پڑھانا شروع کر دیتے تھے. یہ خیر ایک لمبا کام ہو جائے گا. میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جس کا نام ہے وہ یہی ہے جو دین پر منطبق ہو. آج کل جو کالج یونیورسٹی یا اسکول کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم اہل علم ہیں یہ مولوی ہیں علم سے واقف نہیں ہیں لا حول ولا قوت. حالانکہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ حرفت ہے کاریگری ہے اس کو علم نہیں. علم یہ ہے علم میں کہ راہ حق نہ نمایت جہالت است. اللہ تعالیٰ تک جڑا علم نہ پہنچائے وہ علم نہیں. علم وہ ہے جو خدا تعالیٰ تک رسائی پیدا فرمائے. تو میرے دوستو میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں مختصر سی کہ سکول کالج یا یونیورسٹی میں ایک تعلیم کا طریقہ ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی رابطہ نہیں. بچے لیکچر سنتے ہیں چلے جاتے ہیں گپیں ہانکتے رہتے ہیں. مگر درس نظامی یہ اتنا مبارک فن ہے اس کی ابتدائی اتنی مبارک ہے کہ سب سے پہلے طالب اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے نظام الملک نے مدرسہ بنا دیا ہے کوئی اس میں قابل تعریف طالب علم بھی ہے یا نہیں ہے. سب سے پوچھا بھائی کیسے پڑھ رہے ہو؟ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں کہیں جج بن جاؤں گا میں فلاں بن جاؤں فلاں. اچھا یہ تو کام خراب ہو گیا. ایک چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا تمہارے پڑھنے کی غرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں اس لیے
اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ ایک بچہ جائے اس کی وجہ سے ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، ورنہ ہمارا خیال تھا درس نظامی کو بند کر دیں۔ وہ بچہ کون تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے، سمجھے، جو حجت الاسلام ہے، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں حجت الاسلام، دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے کہ امام غزالی حجت الاسلام ہیں۔ سرکار دو عالم نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ کا یہ ایک واقعہ اس میں کیمیا سعادت کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت کے کون سے علماء ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کام کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیں۔ پھر بتاؤ اس کا نمونہ، تو آپ نے امام غزالی کی روح کو پیش کیا کہ یہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پوچھا گیا مسمو کا، تمہارا اسم کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے، محمد ابن محمد ابن محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو ایک نام پوچھا، تم نے 3 بتا دیے۔ تو آپ نے عرض کی حضور آپ سے بھی خدا نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے عصای اتوکل علیہا واحش علی غنمی۔ آپ نے فرمایا آپ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ میاں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے بھی چاٹتا ہوں، اور بھی کسی بھابھی کو بھی لگا دیتا ہوں۔ یہ اشارہ کیا کہ دوسرے کام بھی آ سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سوال ایک کیا تھا، آپ نے 3 جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی حضور آپ نے بھی 3 جواب دیے تھے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک سا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جرأت کی۔ سرکار نے فرمایا ادب یا غزالی، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جلالی نبی ہیں، ان کے سامنے زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی جہاں بات کی تھی وہ بے ادبی نہیں کی تھی، اصل مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کا کلیم ہو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کا موقع مل جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی کلیم سے بات کر رہا ہوں، کسی ایرے گہرے سے نہیں کر رہا ہوں۔ جتنی دیر ان سے ہم کلام رہوں گا یہ نورانیت جو ہے یہ دوبارہ نہیں مل سکے گی۔ خیر ایک مثالی میں نے بات عرض کی ہے، عرض یہ ہے کہ اسکول و کالج کے اندر استاد اور شاگرد کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، کوئی محبت کا تعلق نہیں، کچھ نہیں۔ میں عرض کروں گا جتنے ہمارے پڑھانے والے تمام اساتذہ ہیں، یہاں بھی ہیں یا جس جگہ بھی ہیں، وہ سب اس چیز کو سب سے پہلے پیش نظر رکھیں، استاد کی اپنے شاگردوں پر شفقت ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، اور شاگرد کے دل میں استاد کی ہیبت اور اس کے عزت و وقار پورے طریقے سے جب تک یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی علم سے وہ بالکل خالی رہ جائے گا۔ میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے قاری محمد خالد محمود صاحب نے مجھے پابند کیا ہوا ہے، زیادہ میں بیٹھ نہیں سکتا، ورنہ میں آپ کو عرض کرتا۔ کئی طلباء ہم نے دیکھے بڑے بڑے تیز، بڑے زبردست، اپنے دماغ کے اوپر ان کو گھمنڈ تھا، مگر پڑھتے 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 جب رونت آئی تو پاگل ہو گئے، حقیقت ہے۔ پھر وہ پاگل ہو کر شاہ صاحب کے پاس آئے، شاہ صاحب میرا تو کچھ نہیں، بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں انسان باپ سے زیادہ شفقت استاد کی ہونا چاہیے۔ باپ وہ ہے جس کی وجہ سے بیٹا عالم بالا سے زمین پر آیا، اور استاد وہ ہے جس نے بیٹے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ استاد اور شاگرد کی باپ سے زیادہ عزت یعنی استاد کی لازم ہے شاگرد کے لیے۔ تو میرے دوستو، درس نظامی میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہے، لہذا اخلاص نیت ہو، اور باپ سے زیادہ شفقت ہو استاد کی، اور بیٹے سے زیادہ احترام ہو، زیادہ بیٹا کرتا ہے باپ سے بھی زیادہ شاگرد کا۔ تو پھر میں الحمدللہ اس سلسلے میں بڑے فخر سے عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارے استاد المکرم استاد الاساتذہ حضرت علامہ زینت مسجد تدریس مولانا محمد نواز صاحب جیسے آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، خدا جانتا ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مولانا قاری خالد محمود صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ان کے بڑے بھائی ایک آدھ فوت بھی ہو گئے ہیں، ان کا زمانہ تھا، اور ہمیں استادوں کے ساتھ رابطہ ہوا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا ایک نظام الدین شاہ کا، چھوٹی سی کمری قبر نما، اس کے سامنے استاد بیٹھتے صبح بیٹھتے تھے، کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ ٹائم کیا ہو گیا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے کھانا آ جاتا تھا، وہیں کھاتے تھے، پھر پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی پھر بعد میں آفت بشیر احمد صاحب 86 چک والے وہ آئے،
تو اوقات کی پابندی شروع ہوگی، فلاں ٹائم پر مدرسہ لگے گا، فلاں پر ختم ہوگا. وہ کام نہیں چلا جو پہلے چل رہا تھا. پہلے صبح کی نماز سے لے کر زور تک پتہ نہیں چلتا کتنا پڑھ گئے ہیں. بعد میں اوقات کی پابندی ہوئی تو پھر استادوں کی طرف سے پابندی ہوگی، سیکورٹی سے ہوگی. ایک وقت کی محدودیت جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. تو میرے دوستو، یہ شفقت استادوں کی الحمدللہ. اور استاد وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے رفیق تعلیم حضرت قبلہ حافظ العزیز سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا جانے میں دیکھتا ہوں ایسی سنگت میں نے آج تک نہیں دیکھی علماء کے درمیان جیسے استادوں کو شاہ صاحب کی تھی. کیوں کہ شیخ کامل نے دونوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا تھا. حضرت قبلہ شیخ کیلانی نے فرمایا کہ ان دونوں ایسے ہی کر دیا جیسے دو جسم ایک جان ہے. میرے ناقص خیال میں کوئی واقعہ نہیں بیان کر سکتا کہ کبھی شاہ صاحب کی استادوں کو لڑائی آپس میں ہوئی ہو. بلکہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ذاتی. میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر بھکی آیا تھا کہ وہ مولوی دو لڑتے تھے. ایک مولوی کے تڑے میں تھا، دوسرے میں کچھ اور تھے. وہ کوئی دوسرا جو ہے مدی مائل تھا. تو میں جب بھکی آیا تو میں حیران ہو گیا. میں کہ شاہ صاحب استاد صاحب ہر روز اکٹھے بیٹھے رہتے، یہ لڑتے نہیں آپس میں، پتہ پہ آتا ہے. جہاں بھی دو مولوی میں لڑائی ضرور ہو جاتی ہے، مگر ایک دن بھی رنجش نہیں دیکھی. پر استادوں کی جو مثال ہے میں کیا عرض کروں. مجھے حضرت صاحب نے تکلیف بھی دی ہے اور وقت بھی تھوڑا دیا ہے، دو دیہاتیاں کی ہیں. میں عرض کرتا ہوں میرے استاد المکرم، خدا کی قسم مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے خدا نے ان کا ایک رونگٹا دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی ہم نے ایسی نہیں دیکھی جو دین سے باہر ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفقت اور سب کچھ کر کے، سارا کچھ کر کے، معلوم نہیں ہوتا تھا یہ استاد صاحب ہیں یا شاگرد صاحب ہیں یا کون ہیں. ہم نے وہ کام دیکھے ہیں استاد صاحب کی طرف سے کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے. ہم باہر سے لکڑیاں لاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ایندھن وغیرہ، تو استاد ہم سے سب سے پہلے آگے ہوتے تھے. سمجھے؟ ایسا استاد دنیا میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا. انسان منکر مثال. جب بھی ہم بات کرتے کوئی بھی، اور میں کئی دفعہ عرض کرتا حضور تقریر کیا کرو. تقریر آپ نے کبھی اوئے چھڈ، اوئے سنگیا چھڈ، تقریر ہو کرے جدا علم عمل کے مطابق ہوئے تھے. عمل جدا علم دے. اللہ اکبر. اتنی انکساری آج تک ہم نے دیکھی. ورنہ آپ کا شب و روز، آپ کا معمولات، سحر خیزی، مطالعہ، اور شاہ صاحب کو بھی مطالعہ کرانا. شاہ صاحب چونکہ آنکھوں سے معذور تھے، مطالعہ استاد کراتے تھے. اس کے علاوہ ساری مصروفیات، گھریلو مصروفیات، سب کچھ ہے. سب کچھ کرنا اور اپنے شیخ کامل کے معمولات کو مکمل طور پر نبھانا، اور پھر ساری سارا کچھ کر کے اپنے آپ کی اتنی انکساری فرماتے میں تقریر کیسے کروں؟ میرا علم عمل جو ہے علم کے مطابق نہیں ہے، میں اسے تقریر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آج کتنے متقرر ہیں جو ساری دنیا کو تعلیم دے رہے ہیں. واعظاں چوں جلبہ بر محراب و مندر می زنن، واعظاں چوں جلبہ بر محراب و مندر می کنن، چوں بخلت مہرمند کار دیگر میں کنن. یہ واعظ جڑے اسٹیج تے بیٹھ کے تے بڑے بڑے زمین و آسمان دے کلابے ملاندے نے، جدو خلوت دی گل سنیے تے پھر کوئی اور طرح ماحول بن جاتا ہے. شرک پرشی میں جمعہ پڑھانا سا تے میرے ایک دوست ہے وکیل، میں عبرت وادے گل کر رہا. وہ کہنا میں فلاں مولوی نے بلایا، میں تقریر کرائی اور بڑا سونا مجمع، بڑی سونیاں آوازاں، بڑی ودیا تقریراں. رات میں انہوں نے اپنے گھر وچ آئے تھے، جگہ تھی آتے آرام کرو رات میں. ساری رات انہوں نے وہ گپاں ماریاں جڑیاں بدماش بھی کوئی نہیں مار سکتا. یہ عام واعظین دی گل ہے، پڑھے لکھے عالم دی گل نہیں. انہیں کہا میں توبہ کی آئندہ واسطے علماء کو معافی منگا. اللہ کرم فرمائے، رب کریم علم و عمل عطا فرمائے تے ہارے استاد گرامی کی طرح عطا فرمائے، جن کا ظاہر باطن اور تمام معمولات جڑے نے جناب محمد مصطفیٰ کے دین کے عین نقشہ، اور اس سے طلباء پر بھی اثر پڑتا ہے. استاد ہی اگر آزاد ہو تو شاگرد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ آزاد ہو جائے گا. لہذا درخواست ہے کہ جو پڑھانے والے مدرسین ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ حضرت قاری خالد محمود صاحب کیلانی نے بہترین پروگرام بنایا ہے. میں نے آج تک ایسا پروگرام کوئی نہیں دیکھا، اس لیے میں تو معذور آدمی چل نہیں سکتا. حاضر ہوا ہوں کہ آج تک ہم نے استادوں کی تربیت کے لیے بصیرت نہیں دیکھا. طلباء کی تربیت کے مسئلے ہوتے ہیں، فرمایا استادوں کی تربیت کرنی ہے. اساتذہ کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہو؟ پڑھانے کا طریقہ یہ ہو
علم ایک نور ہے، جو آدمی نور کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ جائے اس کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غضبناکی، اپنے حلم اور بردباری اور تمام انسانی اعلیٰ اخلاق کے تقاضے مکمل پورے کرے تو پھر اپنے اساتذہ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو رب کریم نے ہمارے استاد کرامی کو الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قبر انور میں کروڑ رحمتوں اور نورانیت سے مالا مال رکھے۔ رب کریم نے ان کی شخصیت کو مجسمہ اخلاق، اور اول سے آخر تک کتنا عرصہ ہم نے وہاں پہ گزارا ہے، کبھی آپ کی طبیعت مبارکہ میں خفگی نہیں دیکھی، مذاق نہیں دیکھا، خوش طبعی نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا جیسے آج کل جی کا ماحول ہے کہ سمجھے وہی پہلے میں نے شعر جو پڑھا ہے فارسی کا، واعظاں چوں جلوہ بر محراب و منبر میں کنن، چوں بخلبت میں کنن میرون خاکار دیگر میں کنن، اللہ معاف فرمائے۔ تو عرض یہ ہے مولانا افضل نذیر احمد صاحب نے بڑی مشکل قسم کی باتیں کی ہیں، بڑی مشکل، بلکہ آپ عوام الناس کے عقل سے بالکل دور تھی، مگر طلباء کو یہ باتیں نوٹ کرنی چاہیے اور طلباء کو ٹیپ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ کل افرادی کون سا ہوتا ہے، کل مجموعی کون سا، انہوں کے پتہ کل کیا ہوتا ہے، یہ تو کل ہی ہے، کل پڑھتے ہیں جائے تیجا کہ کل پڑھ لے، وہ کاف ہے کل ہے، کاف نہیں پڑھتے۔ میں ایک دن قرآن دی آیت پڑھی تو ایک ملا نو میں پوچھا یار تو میرا واقعہ کس طرح ہے، وہ کہنا میں اس طرح واقع ہاں جس دن تسی آیت پڑھی وکان انسان قطورا تو میں بھی کولے موجود تھا، وہ قطورا بڑے کاف نال ہے، انہاں سمجھا قطورا جابدا دوجا ہے۔ قرآن دی آیت ہے 15 پارے وچ وکان انسان قطورا، تو مولوی میرے گل وہ کہنا جی آپ نے جس دن کہا تھا انسان قطورا ہے تو میں وہاں موجود تھا۔ یہ قطورا کون سا ہے، اس کا معنی کنجوس ہے، سمجھے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے مدرس کے اندر شفقت ہو اور طالب علم کے اندر کیا ہو، احترام اور ادب ہو، اور حاصل کرنے کے لیے دل میں فراخی ہو، اور یہ درس نظامی کی خصوصیت ہے۔ یہ کالج مدرسے یا کسی دوسری چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب کریم پھر نور ایمان علم جو ہے انسان کے قلب میں وضعیت فرماتا ہے۔ حافظ مولانا نذیر احمد صاحب نے جتنے نقطے بیان کیے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کتنے ایسے مدرس ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، جو بہترین قسم سے نکات بیان کیے ہیں، بیان کرنے کے لائق ہیں۔ اور ایک ملا درس نظامی ایسی چیز ہے، ہر بات میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، وکھالا ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جب استاد بیٹھتا ہے نا شاگردوں کے سامنے، اگر استاد کے اندر صلاحیت نہ ہو تو اتنے استاد کا اپنا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے اس کو اپنی استطاعت کو کامل، اسی بات سے قادمی صاحب نے فرمایا کتابیں پڑھنے سے نہیں پڑھانے سے آتی ہیں، سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو ذوق و شوق اور مدرسین کو شفقت کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور دین حق یہ نور جو ہے علم کا، یہ بالکل فراخ دلی کے ساتھ پیش کریں تاکہ اس کی آخرت میں ہمارا نجات ہو۔ میں ایک بزرگ کا مقولہ عرض کرتا ہوں پھر ختم کروں گا۔ حضرت مولانا سلطان احمد صاحب آسنا والا، یہ تمام بڑے لوگ علماء جانتے ہیں، ہمارے شاہ صاحب کے بھی استاد تھے، بڑے بڑے استاد جو ہیں ان کے استاد تھے، مولانا ہمارے استاد الاساتذہ کے استاد تھے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک شاہ صاحب آتے تھے، وہ شاہ صاحب ان کو میں جانتا ہوں اچھی طرح، وہ ہمارے قریب کے رہنے والے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ درس نظامی کا جو مدرس ہے اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اس کو قوت لا یموت ملے گا، زیادہ دولت نہیں ملے گی، قوت لا یموت، اور جب وہ مرے گا اس کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ یہ درس نظامی جب مرے گا اس کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ یہ جو شعر ہے نا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ امام صادق کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے لیے اللہ نے علم دیا ہے اور جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے۔ میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اپنی جرت کر کے، جاہل سے مراد میں عام لوگ نہیں لیتا، جاہل سے مراد ہے جاہل واعظ جو کہتے ہیں کہ 10,000 روپے پہلے نکالو پھر ہم گھر سے نکلیں گے۔ لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لأحد۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، امام شافعی کا شعر ہے، علم اللہ کا نور ہے، نور کسی گناہگار کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جاہل لوگ ہیں، لنا علم وللجہال مالو،
یہ جو پیسے پہلے فیس طے کر کے نکلتے ہیں یہ جاہل ہیں، ان کے لیے ایمان ہے، اور جن کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہے ان کے لیے دولت علم ہے۔ کاظمی صاحب تقریر کر کے آئے کسی گاؤں میں، دور دراز، بڑی بہترین تقریر کی، ایک خادم بھی ساتھ تھا، واپس تشریف لائے تو انہوں نے کچھ نہیں، خدمت نہیں کی، کھانا کھایا، آگے تو خادم عرض کرتا ہے حضور یہ بڑے بد اخلاق آدمی۔ ارے اللہ کے بندے، کون سی بد اخلاقی انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ؟ تو بڑی عزت کی ہے انہوں نے۔ اچھا، انہوں نے ہمیں کرایہ تک نہیں دیا۔ آپ فرمانے ہم نے ان کا کون سا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے آقا کی شان بیان کی ہے، ہم نے اپنے آقا کی شان بیان کی ہے، ہم نے ان پر کون سا احسان کیا ہے؟ یہ رب کریم کا کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں موقع دیا، اپنے آقا کی شان بیان کری، انہوں نے سن لی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کرم فرمائے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ان اساتذہ کے تمام ارشادات گرامیہ کو ہمیں مشر راہ بنانے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ میں مولانا آفر نذیر احمد صاحب تو ایک نظام الدین شاہ صاحب نے آج کل کشمیر وچ جج لگے پتہ نہیں کی، ایک شاہ صاحب سن علی پور شریف دے، اسی چاہوں نے سارا اول تو آخر تک مکمل کیتا ہے سارا۔ میں پھر کراچی کرایا دورے واسطے تھے، انہیں 40 سال شاہ صاحب کے بلا دے اتنے زیر سایہ پڑھایا ہے۔ بڑے اللہ دے فضل کو قسمت والے آدمی نے، بڑی مبارک انہوں دی الحمدللہ یہ ساری کارکردگی یہ رب کریم قبول و منظور فرمائے۔ کوئی خوشامد مقصود نہیں، مقصود ہے کہ رب کا کرم ہے، جس رب نے اپنی بارگاہ تو سامنے اپنی توفیق دی۔ تو حضور قبلہ عالم ہمارے اساتذہ مولانا حضرت زینت مسجد تجرید مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا جانے میں شاہ صاحب کا مقولہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے عزیز جو ہیں مجھے سنایا بھی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے اوے مولوی صاحب دی کیڑی گل کر دیو، گول مول تے اللہ دے کول گول مول تے اللہ دے کول بیٹھے نے، بکل مار کے بیٹھے نے، کوئی پتہ نہیں کہ کتنے پہنچے نے۔ اسی دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی بابا بیٹھے ہے، یہ نہیں پتا کہ رب کریم دی یاد نہ دل ایسا نورانیت رکھتا ہے کہ ساری دنیا دے واسطے نمونہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں اساتذہ دے ذکر خیر دی برکت نہ، جس جگہ اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر خیر ہو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے مقبول بندوں کے ذکر خیر کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں ایک معذور آدمی ہوں۔ حضرت خالد محمود صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت پیدا فرمائے اور کارکردگی میں رب کریم اپنا خاص فضل فرمائے۔ انہوں نے شفقت کی ہے، اس ناچیز کو بھی موقع دیا حاضر ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کے صدقے استادوں کے اس مزار مبارک پر حاضری کی یہ جو ہمیں چند ساعات میسر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے ان کا صلہ ہمیں آخرت میں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔